اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجاثیات مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، اور یہ جو پھیلا رہا ہے وہ جاندار، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور یہ جو نازل فرماتا ہے اللہ آسمان سے رزق، بارش، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے بالکل ٹھیک۔ پھر آخر کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، پھر بھی اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر تکبر کے ساتھ، گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں اللہ کی آیات۔ سو خوشخبری دے دو اسے دردناک عذاب کی، اور جب اس کے علم میں آتی ہیں ہماری آیات میں سے کوئی آیت تو اڑاتا ہے وہ اس کا مذاق۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے رسوا کن عذاب، ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ کام آئے گی ان کے کوئی چیز ان میں سے جو انہوں نے کمایا ذرا بھی، اور نہ وہ جنہیں بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے سوا اپنا سرپرست کام آئیں گے، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے ماننے سے اپنے رب کی آیات کو، ان کے لیے ہے سخت عذاب، سخت دردناک عذاب۔ اور اللہ ہی ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور مسخر کر دی ہے اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، سب کے سب اپنی طرف سے۔ بلا شبہ ان باتوں میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ درگزر سے کام لیں، ان لوگوں کے بارے میں جو کوئی اندیشہ نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا، تاکہ خود بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ان اعمال کا جو وہ کماتے رہے۔ جو شخص کرتا ہے نیک عمل سو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عطا کی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت، اور نوازا تھا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی تھی ہم نے انہیں دنیا بھر کے لوگوں پر، اور دی تھی ہم نے انہیں واضح ہدایت دین کے معاملے میں۔ سو نہیں اختلاف کیا انہوں نے باہم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا تھا ان کے پاس علم ایک دوسرے کی ضد میں۔ بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان معاملات کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد اے نبی قائم کیا ہم نے تمہیں ایک کھلے راستے پر دین کے معاملے میں، سو تم اسی پر چلو، اور نہ اتباع کرو ان لوگوں کی خواہشات کو جو علم نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ لوگ کچھ کام نہیں آ سکتے تمہارے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی، اور بے شک ظالم لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور اللہ حامی و مددگار ہے متقیوں کا۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب انسانوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا، کہ ہم کر دیں گے انہیں مانند ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ یکساں ہو جائیں گے ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت؟ بہت برا ہے وہ حکم جو یہ لگاتے ہیں۔ اور پیدا فرمایا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق، اور اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر متنفس کو اس کی کمائی، اور لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا پھر غور کیا ہے تم نے اس شخص کے حال پر جس نے بنا لیا ہے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو، اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے علم کے باوجود، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور دل پر، اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ؟ سو کون ہے جو ہدایت دے اسے اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی، یہی مرتے ہیں ہم اور زندہ رہتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتی مگر گردش ایام،
حالانکہ نہیں ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی علم، یہ محض گمان سے کام لیتے ہیں، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیات تو نہیں ہوتی ان کی حجت مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے۔ ان سے کہیے کہ اللہ ہی زندگی بخشتا ہے تمہیں، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن۔ بے شک کہ نہیں ہے کوئی شک اس کے آنے میں، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن آ کھڑی ہوگی گھڑی قیامت کی، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے باطل پرست لوگ۔ اور دیکھو گے تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے، آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں ان اعمال کا جو تم کرتے رہے۔ یہ ہے ہماری تحریر جو گواہی دے رہی ہے تمہارے اوپر، بالکل ٹھیک ٹھیک، یقیناً ہم لکھواتے جا رہے ہیں وہ تمام اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، سو داخل کرے گا انہیں تو ان کا رب اپنی رحمت میں، یہی ہے کھلی کامیابی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میری آیات پڑھی جاتی ہیں تمہارے سامنے اور تم تکبر کیا کرتے تھے اور بن کر رہے تم لوگ مجرم؟ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت نہیں ہے کوئی شک اس کے آنے میں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے تھے قیامت کیا ہے، ہمیں تو بس ایک گمان سا گزرتا تھا اور ہم کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور کھل جائیں گی ان پر برائیاں، ان کے اعمال کے مسلط ہو جائیں گی ان پر وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور کہا جائے گا آج بھلائی دیتے ہیں ہم تمہیں اسی طرح جیسے تم بھول گئے تھے اپنے اس دن کی پیشی کو، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ تمہارا یہ انجام اس بنا پر ہے کہ بنا لیا تھا تم نے اللہ کی آیات کو مذاق، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا تم کو دنیاوی زندگی نے، سو اس دن نہ نکالے جائیں گے وہ جہنم میں سے، اور نہ تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ سو اللہ ہی کے لیے ہے تمام حمد و شکر، بے شک جو مالک ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، بے شک وہی پروردگار ہے سارے جہان والوں کا، بے شک اسی کو سزاوار ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ بے شک آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی امام ونور وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یا اللہ، اے میرے مالک کائنات، دور فرما ہم لوگوں کی پریشانی ہماری قبروں میں، میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں، یا اللہ رحم فرما ہم سب پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ یاد دلا دے تو مجھے قرآن میں سے اور ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، نصیب فرما تلاوت اس کی رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو میرے لیے حجت یا رب العالمین، قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہدایت جیسی نعمت کو نواز دے یا اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے بیماریاں نکال دے، تکبر، بغض، حسد، جلسی، کینہ، اور ہمیں صحت بخش، صبر کا، شکر کا، درگزر کرنے کا، جھکاؤ کا، یا اللہ۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔